السلام علیکم معزز سامعین، کہانی کی اور بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ جنوری 1947 کی ایک شدید یخ بستہ صبح فجر ویلے حی علی الفلاح کی آواز پر حسب معمول کوثر کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ ابھی اٹھتی ہوں، اس نے کروٹ بدل کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ شدید ترین سردی میں اتنے سویرے بستر سے نکلنے کا تصور ہی سہانے رو تھا، مگر الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات نے اسے بستر سے نکلنے پر حسب معمول مجبور کر دیا۔ وہ جلدی دوپٹہ سر پر لپیٹتی باہر نکلی، برآمدے کے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر صحن میں نکل آئی۔ مسجد سے اذان کی آواز ابھی جاری تھی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کے ابا جی کی تھی۔ اس کے ابا محلے کی مسجد کے مؤذن تھے۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے ہی وضو کر کے مسجد روانہ ہو چکے تھے۔ کوثر نے جلدی آستینیں چڑھائیں اور صحن میں رکھے لکڑی کے پیڑے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگی۔ ٹھنڈے یخ پانی نے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے۔ قدرے پرے رکھی لکڑی کی چوکی پر طے کر کے رکھی جائے نماز کو اس نے سیدھا کیا اور اس پر نماز پڑھنے لگی۔ سردی سے اس کے باقاعدہ دانت بج رہے تھے۔ سٹور میں گندم کی بوری کی آڑ میں کئی گھنٹوں سے چھپا وجود کب سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپایا ہوا تھا، ہاتھ میں تیز دھار کا خنجر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر انگلی سے خنجر کی دھار کی تیزی کا اندازہ کیا۔ کوثر نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جے نماز طے کر کے اس نے دوبارہ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ امی اور دادی کے کمرے کا دروازہ ابھی بند تھا۔ سٹور کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کو ایک عجیب احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے سٹور میں جھانکا۔ ایک لمبا چوڑا وجود تمام چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپائے کھڑا تھا۔ کوثر کا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی کہ خنجر بردار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ہاتھ سے مضبوطی سے کوثر کا منہ بند کیے، اس نے دوسرے ہاتھ سے خنجر بلند کیا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر، کچھ محسوس کر کے اس نے خنجر ہاتھ سے گرا دیا۔ گھنٹے بعد جب کانپتی ہوئی کوثر اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو اس کی 19 سالہ دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ نقاب پوش کب کا فرار ہو چکا تھا۔ کوثر اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے اپنا دوپٹہ منہ میں گھسائے دے رہی تھی۔ صبح امی اور دادی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اس کو تیز بخار چڑھ گیا اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا ہوگا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ پانی گرم کر لیا کر، مگر اس لڑکی کی سستی۔ اس کی دادی بڑبڑا رہی تھی، کاش میں اس صبح نماز کے لیے نہ اٹھی ہوتی۔ کوثر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کاش اس صبح اذان کی آواز میرے کانوں میں نہ گونجی ہوتی۔ وہ نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے، کوثر کی حالت قدرے سنبھل گئی، مگر اس صبح کے بعد وہ فجر کے لیے نہ اٹھی۔ اذان پر آنکھ تو حسب معمول کھل جاتی، مگر وہ اپنے بستر پر پڑی کانپتی رہتی۔ کوثر کی حالت تو بہتر ہو رہی تھی، مگر ملک کے حالات شدید بگڑ رہے تھے، اور کوثر کے ماں باپ اور دادی بے حد خوفزدہ تھے۔ ایک تو مسلمان، پھر مسجد کے مؤذن، بے حد غریب، اور پھر یہ علاقہ۔ یہاں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی۔ جو گنتی کے مسلمان گھرانے تھے وہ سخت خوفزدہ تھے۔ جن گھروں میں جوان لڑکیاں تھیں ان کا خوف تو کئی گنا زیادہ تھا۔ کئی نے اپنی کم عمر لڑکیوں کی بنا دیکھے بھالے شادیاں کر دی تھیں۔ کوثر کی ماں بھی کوثر کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ کوثر بے حد بد شکل تھی۔ ایک تو سانولی رنگت، پھر اس پر بچپن میں نکل آنے والی چیچک نے سارا چہرہ بھی بھر دیا تھا۔ لوگ ان کی شرافت کے قصے سن کر ان کے گھر رشتہ لے تو آتے، مگر کوثر کو دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے۔ کوثر کی سب سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں۔ اب تو چند مہینوں سے ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ ہر دوسرے دن کسی مسلمان کے گھر میں قتل عام کی خبر سننے کو مل جاتی تھی۔ عورتوں نے تو گھر سے نکلنا ختم کر دیا تھا۔ کوثر اور اس کا شریف مختصر گھرانہ بھی بے حد خوفزدہ تھا۔ مردوں کے نام پر گھر میں صرف کمزور مؤذن صاحب تھے اور 3 خواتین۔ ویسے تو کوثر کی ماں کو خدا کی ذات کے بعد کوثر کی بدصورتی پر پورا بھروسہ تھا کہ اس پر کوئی دوسری نظر تک نہیں ڈالے گا، اور اس رات والے واقعے کے بعد جو کہ کوثر کی ماں کے علم میں نہ تھا، یہ بات سچ ہی ثابت ہو گئی تھی۔ 14 اگست 1947 آ گیا، بٹوارا ہوا اور ان کا علاقہ انڈیا میں شامل کر لیا گیا۔
کوثر کی ماں باپ دادی کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ وہ نہ جانے کیسے جان بچانے میں کامیاب ہو گئی اور مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو کر پاکستان پہنچ گئی۔ زخموں سے چور دل، تھکا ٹوٹا جسم اور ویران آنکھیں لے کر کئی مہینوں تک تو اس کو سمجھ نہ آ سکی کہ یہ ہوا کیا ہے، کون سی قیامت گزر گئی یا ابھی گزرنا باقی ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے تیسے حسب دستور جسم کے زخم بھرنے لگے اور دل کے بھی، پھر بھرپور بھوک بھی لگنے لگی اور نیند بھی آنے لگی۔ شروع میں تو آدھی رات کے بعد ڈراؤنے خوابوں والی کسی اسکول کی عمارت تھی جس کو بے سہارا مہاجر لڑکیوں اور عورتوں کے لیے کیمپ بنا دیا گیا تھا۔ کوثر جس عورت کی کہانی سنتی اس کو لگتا سب سے زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مگر اگلی کی کہانی اس سے کہیں بڑھ کر اذیت ناک ہوتی۔ کئی لڑکیاں کنواری تھیں، کئی کے ساتھ ان کے بچے، سب اپنوں سے بچھڑی ہوئی تھیں، کئی کے اپنے گمشدہ تھے۔ کوثر اس اعتبار سے بالکل مطمئن تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کوئی گمشدہ نہیں تھا۔ ابا اماں دادی سب خوش تھے، اچھی جگہ تھے، کوثر کو اکثر خواب میں نظر آتے تھے۔ مہینوں پر مہینے گزر گئے، کئی خوش نصیب عورتوں کے بچھڑے رشتہ دار ان کو آ کر لے گئے، کئی لڑکیوں کے کیمپ میں ہی رشتے آ گئے اور وہ چند کپڑوں میں رخصت ہو گئیں۔ بہت سے لوگ کوثر کا رشتہ بھی لے کر آئے، مگر انتہائی نیک دل بے لوث ہونے کے باوجود کوثر کا چہرہ دیکھ کر چپ چاپ لوٹ گئے یا کیمپ کی کسی اور خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر لے گئے۔ کوثر کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی، وہ اس اذیت سے کئی مرتبہ گزر چکی تھی۔ میری شادی نہیں ہو سکتی، اس نے خود کو سمجھا لیا تھا، مگر پھر ایک دن کیمپ کی کرتا دھرتا باجی نسیمہ نے اس کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جی باجی، کوثر ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو کوثر؟ فرشتہ صفت نسیمہ نے پیار سے کوثر کے گہرے سانولے چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہوں باجی، کوثر کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنی عمر ہو گئی ہے ہماری بیٹی کی؟ نسیمہ نے پیار سے پوچھا۔ جی کوئی 21 سال، کوثر نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ تو کیا خیال ہے اب تم کو اپنے گھر کا نہ کر دیا جائے؟ مگر کوثر کی آنکھوں میں کئی منظر گھوم گئے جب کئی رشتے لانے والے اس کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ نسیمہ باجی اس کا سوال بنا سنے بھانپ گئیں۔ انہوں نے تم کو دیکھ کر پسند کیا ہے۔ جب 14 اگست کو ہم نے پاکستان کی سالگرہ کا جشن منایا تھا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، تب تم کسی کو اتنی اچھی لگیں کہ انہوں نے تمہارا رشتہ بھیج دیا۔ کوثر بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ اپنی 21 سالہ زندگی میں وہ کسی کو اچھی نہیں لگی تھی، ابا اماں اور دادی کے علاوہ، اور ہاں باجی نسیمہ کے علاوہ۔ میں نے اچھی طرح چھان بین کرا لی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، پیسے والا ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ کوثر نے کچھ شرم اور کچھ حیرت سے نظریں جھکا لیں۔ کیمپ کے عقب میں بنے بڑے سے میدان میں شادی کا پنڈال سجا ہوا تھا۔ ویسے تو کیمپ میں کئی مرتبہ شادی کی تقریب ہو چکی تھیں، مگر آج تو جیسے رنگ ہی الگ تھا، کیونکہ آج شادی کا سارا انتظام کوثر کے ہونے والے بے حد امیر دلہا کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار انتظام اور ان کی ضیافت کے لیے بہترین کھانے اور کوثر کا جوڑا اور زیور جو دیکھتا کوثر کی قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ اور سب سے قابل رشک چیز تو ایسی تھی کہ لڑکیاں در حقیقت ہاتھ کاٹنے والی ہو گئیں۔ جی ہاں، بے حد خوب روح نوجوان عالی شان کوثر کا دلہا، کسی مرد پر دوسری نظر نہ ڈالنے کی شرعی اصولوں پر سختی سے کاربند۔ باجی نسیمہ کی پہلی نظر اس قدر طویل ہوگی کہ احساس ہونے پر انہوں نے گھبرا کر دولہے سے نظریں ہٹا لیں اور زیر لب ماشاءاللہ کئی بار دہرایا۔ کوثر قیمتی سرخ جوڑے میں اس قدر معمولی لگ رہی تھیں کہ میک اپ کرنے والی نے تھک کر ٹھنڈی سانس بھری۔ نکاح ہوا، چھوارے بٹے، رخصتی کا شور ہوا۔ کوثر رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مہندی لگے سانولے ہاتھوں کو دیکھتی نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ اس کا بچپن، نوجوانی، سہیلیاں اور پھر وہ خوفناک صبح۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، کوثر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کوئی اندر آ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت آواز شاید اس نے پہلی مرتبہ سنی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں اٹھا لی۔ اف، یہ چہرہ! مسکراتا ہوا، گورا نورانی پاک آنکھیں،
سیاہ چھوٹی سی داڑھی اور ماتھے پر گہرا سجدے کا نشان۔ بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ سے اپنا تعارف کرا دوں۔ وہ بہت پیار سے گویا ہوا، میرا نام عمر ہے، عمر فاروق، مگر یہ میرا پیدائش کا نام نہیں ہے، میرا پیدائش کا نام امر ہے، امر سنگھ۔ کوثر نے دوبارہ گھبرا کر نگاہیں اٹھائیں۔ گھبرائے نہیں، وہ جیسے اس کا سوال سمجھ گیا۔ میں اب مسلمان ہوں، پکا سچا مسلمان، جیسے آپ ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر نے کھنگار کر گلا صاف کیا۔ 2.5 سال پہلے مجھے ایک مشن سونپا گیا، اپنے محلے کے ایک گھر کے تمام مسلمان لوگوں کو قتل کرنے کا مشن۔ میں رات بھر اس گھر میں چھپا رہا، ایک تیز دھار خنجر کے ساتھ۔ پھر نیم اندھیرے میں ایک بزرگ کمرے سے نکلے، تیزی سے انہوں نے آستینیں چڑھائیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، شدید ترین سردی میں، اور گھر سے نکل گئے اذان دینے۔ میں کوشش کے باوجود انہیں قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پھر اذان ہوئی اور ایک لڑکی، نوجوان لڑکی کمرے سے نکلی، سخت سردی میں آستینیں چڑھائیں، یک ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ کوثر کو لگا اس کا دل پسلیاں پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں اس لڑکی کو قتل تو نہیں کر سکا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ کوثر کی آنکھیں جھک گئیں، اس کے آنسو گرنے لگے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، مسلمان دشمن لوگوں کا گروہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں خود مسلمان ہو گیا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا، عمر سے عمر بن گیا۔ نام میں تو بس پیش کا فرق ہے، مگر میری تمام زندگی زیر سے زبر ہو گئی۔ کلمہ پڑھتے ہی مجھے سمجھ آنے لگی کہ یہ کیا راز ہے۔ اذان کی آواز میں کون سا سحر چھپا ہے کہ مسلمان دن ہو کے رات، گھر ہو کے میدان، دیوانہ وار آستینیں چڑھاتے وضو کرتے ہیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی پکار ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور بندہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ عمر نے کوثر کی طرف پیار بھری نظر ڈالی، خدا سے اپنے اس گناہ کی بہت معافی مانگی۔ میں نے خدا سے عرض کی کہ اگر اس نے میری توبہ قبول کی تو تم مجھے نظر آ جاؤ۔ میں نے تم کو بہت ڈھونڈا، پھر مسلمان ہو کر میں پاکستان آ گیا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، مگر خدا نے اتنی برکت دی کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بن جاتی، اور آخرکار تم مل گئیں، یعنی میری توبہ، اور میری دعا خدا نے سن لی۔ خدا نے تو معاف کر دیا، اب تم مجھے معاف کرو گی؟ عمر نے کوثر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کوثر نے اپنے آنسوؤں میں بھیگے سانولے ہاتھ عمر کے جڑے ہوئے سفید ہاتھوں کے اوپر رکھ دیے۔